بس میرے بھائی بزرگوں دوستوں، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، عارضی ہے اور ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ یہاں کی کوئی چیز دائمی نہیں۔ آج کا صحت مند کل کا بیمار ہے، آج کا جوان کل کا بوڑھا ہے، آج کا مالدار کل کا غریب ہے۔ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، دائمی ہے۔ وہاں جو شخص کامیاب ہو گیا اس کے بعد ناکامی نہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ناکام ہو گیا تو اس کے بعد کامیابی نہیں۔ وہاں کی جوانی کے بعد بڑھاپا نہیں، وہاں کی صحت کے بعد بیماری نہیں۔ وہاں نعمتوں کو بڑھایا جائے گا، نعمتیں خوب دی جائیں گی۔ اس لیے اس دنیا ہے تو بہت مختصر، بہت عارضی، پر ایک ایک لمحہ لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ درمیان والا راستہ نہیں ہے کہ بن بھی رہی ہے بگڑ بھی رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر میرے اوقات اللہ کے حکم کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اگر گزریں گے تو یہ زندگی بننے کی ضمانت ہے، اور اگر میرے اوقات خواہشات کے پیچھے لگیں گے اور من چاہی میں لگیں گے، جو دل کی چاہت اس کے پیچھے دوڑوں گا تو یہ یقیناً ناکامی کی ضمانت ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام آ کے جو لوگوں کے قلوب پہ محنت کرتے تھے کہ لوگوں کا دل اللہ کی طرف پھر جاوے، لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیں، اپنا پالن ہار مان لیں، اور ان کے دلوں میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین آ جاوے۔ انبیاء علیہ السلام آ کے لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے تھے، اے لوگوں، اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، اس کو اللہ مان لو، اس کو رب مان لو۔ ساری کی ساری کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس سب کو پیدا کرنے والی ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ آج انسان چند فٹ کی چھت بناتا ہے تو ستونوں کا سہارا لیتا ہے، اس چھت کو سہارا دیتا ہے ستونوں کا کہ وہ چھت کھڑی ہو جائے۔ میرے اللہ نے آسمان کی اتنی بڑی چھت بنا ڈالی، ایک بھی ستون کا سہارا نہیں لیا، اور پھر ایک چھت نہیں، ایک پہ دوسرا آسمان، دوسرے پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا، اوپر تلے 7 آسمان تن ڈالے۔ آتا ہے نگاہ اٹھا کے دیکھو تو اللہ کی اس چھت میں کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ انسان جو چھت بناتا ہے اس میں نقص بھی نکل آتا ہے، لیکن اللہ نے ایسی آسمان کی چھت بنائی جس میں نقص نہیں کوئی، ہر طرف پانی پانی۔ جہاں بیت اللہ ہے یہاں سے بلبلہ اٹھا اور زمین پانی میں بچھڑی شروع ہوئی، زمین ہل رہی تھی پانی کے اوپر۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کے کیلوں کو، پہاڑوں کے میخوں کو اس زمین پہ گاڑ دیا، اس زمین نے ہلنا بند کر دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس زمین کے فرش کو بچھایا، پانی پہ بچھایا، اور پھر اس کو پہاڑوں سے ٹھہرایا۔ پھر اللہ نے اس سورج کے چراغ کو روشن کیا، روشنی دی، حرارت دی،
جس سے آپ اور میں اور سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس زمین و آسمان میں جتنے خزانے ہیں اللہ نے اس میں دفن کیے، تو ساری کے ساری کائنات کی ساری کے ساری چیزوں کو بنانے والی ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے. سارے انسانوں کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ اکیلے خالق ہیں پوری کائنات کے. اور جیسے اللہ نے چیزوں کو بنایا، ایسے اللہ پاک نے حالات کو بنایا. حالات کے خالق بھی اللہ، چیزوں کے خالق بھی اللہ، حالات کے خالق بھی اللہ. خوشی کا حال، تنگی کا حال، جنگ کا حال، امن کا حال، درد، صحت کا حال، بیماری کا حال، یہ سب حال اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں. اللہ نے پوری کائنات کو بنا کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ پاک پوری کائنات کے مالک بھی ہیں، ساری مخلوق کے مالک ہیں. ایک ایک چیز میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ایک ایک چیز میرے اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے. آج سمندر کے کنارے پہ کھڑو، سمندر میں پانی. اب ایک پیالہ لیا، اس پیالے میں سمندر میں کچھ پانی بھرا، اس پیالے میں پانی کے کتنے قطرے آپ کے لیے اور میرے لیے گننا مشکل. میرا اللہ جانتا ہے کہ جو پیالہ میں نے لیا اس میں پانی کے کتنے قطرے، اور اس سمندر میں پانی کے کتنے قطرے، اور دنیا میں جتنا سمندر، دریا، ندی، نالے، اس میں پانی کے کتنے قطرے، اور اللہ کے خزانوں میں جو پانی اس میں کتنے قطرے. اور اللہ تعداد کو بھی جانتا ہے، اور اللہ کے قبضے میں ایک ایک قطرہ ہے. کوئی قطرہ اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر جا نہیں سکتا. سمندر سے پانی بخارات بن کے اڑنا، پھر بادل کی شکل میں پہاڑوں سے ٹکرانا، اور پہاڑوں سے بارش بن کے برسنا، اور ندی نالوں میں آنا، ندی نالوں سے دریاؤں میں، نہروں میں. یہ سارا اس کے پیچھے اللہ کا نظام ہے، اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے امر کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ایک ایک قطرہ پانی کا کہاں جانا ہے، کون سا قطرہ کس کی پیاس بجھنے کا ذریعہ بننا ہے، کون سا قطرہ کس کھیتی کو سیراب کرنے کا ذریعہ بننا ہے، کون سا قطرہ کسی کے وضو کرنے کا ذریعہ بننا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اور ایسا قدرت والا نظام کہ ایک قطرہ بھی اللہ کے امر کے بغیر نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کہیں سے آ سکتا ہے. ایسا زبردست خالق اور مالک. ریگستان میں ریت کے ٹیلے، ان ٹیلوں میں ریت، اس نے مشت میں ریت لی، اس میں ریت کے کتنے ذرے، میرے لیے، آپ کے لیے ان ریت کے ذروں کو گننا مشکل. میرا اللہ جانتا ہے کہ اس پورے ریگستان میں ریت کے کتنے ذرے، اور پوری دنیا میں جتنے ریگستان، ان میں ریت کے کتنے ذرے. اور اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں جو ریت ہے اس میں کتنے ذرے. ہر ریت کا ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. ہر ریت کا ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کہیں سے آ سکتا ہے. کسان بیج پھینک کے آتا ہے، کسان بیج پھینک کے آتا ہے. اب بیج کی ایک طرف سے جڑ اگتی ہے اور دوسری طرف سے تنا نکلتا ہے. اب اس بیج کو، اس کھیتی میں پھینکے ہوئے بیج کو، ان سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بیج کو
कौन सीधा करता है कि जड़ की जगह को नीचे और जो शाख की जगह उसको ऊपर। ये अल्लाह अपनी कुदरत से, अल्लाह का अमर है पीछे। फिर सख्त जमीन में से नन्ही सी कोंपल कौन उगाता है, और उस नन्ही सी कोंपल से तना और दरख्त कौन पैदा करता है। वो दरख्त की शाखें, शाखों पे पत्ते, पत्तों पे फूल, फूल पे फल, खट्टे मीठे रस कौन पैदा करने वाला है? एक अल्लाह की जात है। तो जहाँ अल्लाह पूरी कायनात का मालिक और खालिक है, वहाँ अल्लाह पूरी कायनात का मालिक भी है। हर चीज अल्लाह के कब्जे में है, अल्लाह के अमर से चलती है। और अल्लाह पाक हमारा और आप सबका राज़िक भी है। जो जो हमारी ज़रूरियात आलम रवा में थी, उसको अल्लाह ने अपनी कुदरत से पूरा किया। माँ के पेट में जो ज़रूरतें थी, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसको पूरा किया। और मौत के बाद जितनी मंजिलें आने वाली हैं, जो हमारी ज़रूरियात है, उसको अल्लाह पाक पूरा करेंगे। अब ज़मीन और आसमान के दरमियान हमारी ज़रूरतें कौन पूरा करता है? आलम रवा में भी अल्लाह, और माँ के पेट में भी अल्लाह, और बाकी मौत के बाद की मंजिल में अल्लाह। दुनिया में भी हमारा राज़िक वही है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला वही है। हम दुकानें जरिया हैं, नौकरियां जरिया हैं, डिग्रियां जरिया हैं, देने वाली अल्लाह की जात है। जैसे लगता है एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट यहां लगाई, लगता है कि रोशनी उसमें से आ रही है, लेकिन पीछे उसका रास्ता है ट्रांसफार्मर से, और रास्ता है उसके वो बिजली घर से, तो वहां से बिजली आती है। इसी ट्यूब को, इसी बल्ब को यहां से उतार के इस जगह पे लगा दो, यहां रास्ता नहीं है, तो रोशनी आएगी? नहीं आएगी। तो लगता है कि बल्ब रोशनी दे रहा है, असल में रोशनी पीछे से आ रही है। ऐसे लगता है कि दुकान से पढ़ रहे हैं, रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की जात है। अल्लाह के खजानों से उस दुकानदार के लिए रिज़्क़ आता है, अल्लाह के खजानों से उस नौकरी करने वाले के लिए रिज़्क़ आता है, अल्लाह के खजानों से उस डिग्री वाले के लिए रिज़्क़ आता है। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा यकीन अल्लाह की जात और सफात में आ जाए कि अल्लाह पाक हमारे खालिक भी हैं, मालिक भी हैं, राज़िक भी हैं, हमारी ज़रूरतों हाजतों को पूरा करने वाले भी हैं। इसलिए वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया और जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, हमारी कामयाबी है कि उस अल्लाह से लौ लगा लें, उस अल्लाह के सच्चे बंदे बन के जिंदगी गुजार लें, सच्ची गुलामी इख्तियार कर लें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लें। हम अल्लाह से बगावत करके कहां जाएंगे? जमीन में कौन सी जगह है जहां अल्लाह की हुक्मरानी नहीं, अल्लाह की सल्तनत नहीं, अल्लाह की चलती नहीं, अल्लाह की हुक्मरानी नहीं? ये इंसान तू अल्लाह से बिगाड़ के और अल्लाह से बगावत करके तू कहां जाएगा? www.darsequran.com। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत कायम कर ले। इसी सबक को लेके, इसी बात को लेके अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अपने कौम वालों का, अपने इलाके वालों का, अपने कबाइल वालों का इस बात का ज़ेन बनाते। अंबिया अलैहिस्सलाम जो थे वो आसमान नहीं करते थे। अब इस पे रिकॉर्डिंग चल रही है, पकड़ के रख के दर्शक कुरान वालों ने दी है, बंद ना हो जाए। बड़ा मसला हो जाएगा। वाले
انسان کا یقین بگڑ گیا اور یہ اعمال والا نہ ہوا، یہ خواہشات کی طرف چلا، تو پھر یہ انسان اچھے ہے کہ انسان کا ذریعہ بنے گے۔ جیسے جاؤ نا الٹے آتے مڑ جانا، یہاں سے جاؤ گے نا الٹے آتے مڑ جانا، سامنے بھی اب اللہ نے عمل کو کیسے پورا کرنا ہے؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے طے فرما دیا ہے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل ہوگا، جس طریقے کو میرے محبوب کے طریقے سے قریب ہوگا، وہی اللہ کے ہاں آگے قبول ہے۔ گھر کو دکھا رہا ہوں، گھر پہ دکھا رہا ہوں، قرآن.com میں پانی لے کے آ رہا ہوں۔ یہ میری اور آپ کی زندگی میں آ جاوے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج اس دعوت کو کے نام سے ہر مسلمان کے پاس جاری ہے کہ غریبوں والی زندگی اللہ نے اس زندگی میں کامیابی رکھی ہے، اللہ نے زندگی میں عزت رکھی ہے، اللہ نے زندگی میں کشش رکھی ہے۔ آج مسلمانوں میں میرے www.darsuquran.com بتانا یہ مسلمان وہ زندگی پہ آ جا، اس سے اعلیٰ زندگی نہیں، وہ پانی والی جماعت والی زندگی کوئی نہیں، یہ سارے کامیاب زندگی نہیں۔ اگر تیری زندگی میں زندگی سے دیر کھا گئی تو تم یقیناً کامیاب ہے، یقیناً کامیاب ہے۔ تو دلوں میں اس یقین کو کہ نبی پاسم کے طریقوں میں دونوں جہاں کی کامیابی اور نبی پاسم کے طریقوں کو چھوڑ کے دونوں جہاں کی ناکامی، یہ اللہ نے ہمیں جو ایمان نصیب فرمایا ہے، اس ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس ایمان کو سامنے رکھ کے آخرت کے فیصلے ہوں گے، دنیا کی رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے ہوں گے۔ جیسے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، پھر ایک دن سور پھونکا جاوے گا، اور جب سور پھونکا جاوے گا تو اللہ پاک ان انسانوں کو ختم فرمائیں گے، یہ جانداروں کو ختم فرمائیں گے، اور یہ وہ دن ایسا آنے والا ہے جب یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اچھال دیے جائیں گے، زمین کے فرش کو توڑ دیا جائے گا، آسمان کی چھت کو توڑ دیا جائے گا، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، اور ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ایک اللہ کی ذات رہ جائے گی اور فرشتے رہ جائیں گے، یہ 4 بڑے فرشتے۔ اللہ سب انسان ختم ہو گئے، ہم رہ گئے اور میری ذات رہ گئی۔ حکم ہوگا کہ ان فرشتوں کو کہ یہ بھی ختم ہو جائیں۔ جب یہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، اکیلی اللہ کی ذات ہوگی، اور اس دن اللہ پکار کے پوچھے گا کہاں ہے بادشاہت کا دعویٰ کرنے والے کہ میری بادشاہت، میری حکومت، میری زمین اور میرا مکان۔ کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا، ایک اکیلی اللہ کی ذات ہوگی جو ازل سے بادشاہ ہے اور ابد تک بادشاہ ہے اور اکیلا بادشاہ۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جاوے گا، پھر ان انسانوں کو زمینوں سے نکالا جاوے گا، اور پھر ان کے قلوب کو دیکھا جاوے گا۔ جو ایمان کی مایا کو لے کے گئے ہوں گے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ، اور جو ایمان سے خالی ہوں گے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ناکامی کا فیصلہ۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس ایمان کی مایا کو اکٹھا کرنا، بنانا، جو ایمان دنیا میں بھی کام آئے گا، جو اعمال دنیا میں بھی کام آئیں گے، قبر میں، حشر میں، صراط پہ، ہر جگہ کام آئیں گے۔ ہماری مثال ایسی جیسے اسٹیشن پہ کھڑا ہوا ایک مسافر، اور ٹرین آئے گی اور وہ اس مسافر کو لے جاوے گی۔ اب یہ مسافر اسٹیشن میں کھڑا ہو کے سوچے کہ یہاں میں ایک اچھا سا گھر بنا لوں اور بڑی عالی شان
گھر بنا لوں، اس پہ ایسے بستر اور ایسے بیٹھک ہو جائے اور ایسا نظام ہو جائے اور وہاں کھانے کا نظام ایسا بنے، بہت اچھے اچھے ریسٹورینٹ ہوٹل بن جائیں، تو اس کو لوگ عقل مند کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ چند گھنٹے کا قیام ہے، عارضی قیام ہے، مستقل اس جگہ رہنا نہیں ہے۔ تو یہاں کوئی چیز اگر بنانی بھی ہے تو عارضی بنا۔ جب انسان کو کہا جاتا ہے یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کا قیام بڑا مختصر ہے، یہاں کوئی گھر بنانا، کوئی ضرورت پوری کرنا تو عارضی کر، تو یہ حیران ہوتا ہے یہ کیا بات کرتے ہیں۔ احسان تیری مثال ایسا ہی ہے جیسے اسٹیشن پہ کھڑا ہو مسافر، جیسے اس مسافر کی گاڑی آئے گی وہ سوار ہو جائے گا اپنی منزل کی طرف، جب موت کی گاڑی آئے گی تو بھی سوار ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور آخرت کی تیاری کرے۔ عقل مند وہ ہے جو توشہ اکٹھا کرے راستے کے لیے۔ عقل مند وہ ہے جو کچھ بچا لے منزل کے لیے، جو سارا یہاں خرچ کر دے وہ عقل مند نہیں۔ تو اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں آخر کے اعتبار سے، کچھ اپنی آخرت بنانے کے اعتبار سے وہ توشہ اکٹھا کر لیں، اور وہاں کا توشہ کام آنے والا کیا ہے؟ ایمان اور اعمال ہے۔ وہ سکندر اعظم پوری دنیا کا بادشاہ تھا، مرتے ہوئے کہا میرے ہاتھ باہر نکال کے رکھنا کفن سے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے پوری دنیا کی بادشاہت میرے پاس تھی، لیکن مرتے ہوئے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ وہاں بادشاہت کی کوئی چیز ساتھ نہیں جا رہی، وہاں تو ایمان اور اعمال ہی ہیں جو کام آئیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، بالکل اسی طرح انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں پہ محنت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اے لوگو اللہ کی بات کو مان لو، اللہ کے حکم پہ چل لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن چند لوگ تو ایمان لے آئے، بہت تھوڑے لوگ ایمان لے آئے، لیکن باقی اکثر ایمان نہیں لائے۔ 950 سال تک محنت کرتے رہے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اکثریت میں ہیں، ہم جب چاہیں گے ان تھوڑوں کو جو تعداد میں تھوڑے ہیں ان کو ناکام کر دیں گے۔ ان کے ذہنوں میں کیا ہوا کہ جس طرف اکثریت ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ نبی نے سمجھایا کہ کامیابی کی یہ بنیاد نہیں، کامیابی کی بنیاد تو ہے ایمان اور اعمال۔ اسے تم لوگ ایمان اعمال کی زندگی پہ آ جاؤ۔ جب انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا، پھر اللہ نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے آسمانوں سے پانی برسا، زمینوں سے پانی نکلا، درختوں سے تندوروں سے پانی نکلا، بس ہر طرف پانی پانی۔ اللہ نے ان چند 80-82 چند لوگوں کو بچا لیا جو ایمان والے تھے، اور باقی سب کو اللہ نے ناکام کر دیا اور ڈبو کے ہلاک کو برباد کر دیا۔ اور قرآن پاک اس واقعے کو بیان کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتا دیا کہ تم اس بھول میں نہ رہنا کہ کامیابی اکثریت میں ہے۔ اگر اکثریت میں کامیابی ہوتی تو نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے کامیاب ہو جاتے۔ کامیابی تو ایمان اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ جو قرآن پاک میں یہ قصے کہانیاں آتے ہیں یہ آپ کو میرے لیے ہیں، ہم اس سے سبق لیں، اس سے سمجھیں۔ قوم عاد آئی اور قوم عاد نے کیا نعرہ لگایا؟ اللہ نے ان کو 60 ہاتھ کر دیے تھے، قوت والے تھے، طاقت والے تھے، کھجور کے درخت ہاتھوں سے اکھاڑ لیتے تھے۔ جب نبی کے تو اب وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں جو اللہ نے ان کو دی تھی ایسے ہو گئے، انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا۔ انہوں نے کہا ہم تو
طاقت والے ہیں, قوت والے ہیں, اپنی طاقت کے بل بوتے میں جو مرضی کریں. اس زمانے کے سپر پاور کہ ہم تو جو چاہیں کریں, طاقت سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں دنیا میں. یہ سوچ تھی. نبی نے سمجھایا, نبی نے بتلایا کہ یہ طاقت اللہ نے دی ہے, اس لیے اللہ کے تابع ہو کے زندگی گزارو. اللہ کی اس نعمت کو اللہ کے تابع کر دو. لیکن نبی کی بات کو نہ مانا, لیکن نبی کی بات کو نہ مانا. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے اپنی مخلوق ہوا کو حکم دیا, اپنے خزانوں سے تھوڑی سی ہوا نکالی, اور اس ہوا نے ان نافرمانوں کو زمین سے اٹھایا, ہوا میں گھمایا اور پٹک پٹک کے زمین پہ مارا, اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا. اور صبح ایسے پڑے ہوئے جیسے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوتے ہیں. اور اللہ نے اس واقعے کو بیان کر کے آپ کو ہمیں بتا دیا کہ تم اس بھول میں نہ رہنا. دیکھو کامیابی تو ایمان اعمال والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے ان قوت والوں کو, طاقت والوں کو, جب انہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا, جب نبی کی بات کو نہ مانا, اللہ نے کیسے ہلاک و برباد کر دیا. قوم سمود آئی, انہوں نے کہا کہ پہلی قوم تو ہوا سے ہلاک ہو گئی, اب ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں, اب ہم پہاڑوں میں کھود کھود کے گھر بنائیں گے, پہاڑوں میں کھود کھود کے گھر بنائیں گے اور محفوظ گھر بنائیں گے تاکہ ہوا, آئندہ ہوا آئے تو کوئی بگاڑ نہ سکے. ان کی نگاہ اس پہ نہیں گئی کہ یہ عذاب آیا کیوں, کہ انہوں نے اللہ کی عادات کو چھوڑا, انہیں نبی کی بات کو نہ مانا, بلکہ انہوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور وہ پہاڑوں میں کھود کھود کے گھر بنائے. اللہ نے نبی کو بھیجا, نبی نے سمجھایا. اللہ کبھی اس قوم پہ عذاب نہیں لاتے جب تک اس قوم تک اللہ پاک کسی نبی کو سمجھانے کے لیے نہیں بھیجتے. سمجھانے والا ہر قوم کی طرف بھیجتے ہیں. جب نبی کی بات کو نہ مانا, پھر اللہ نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے اپنے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ چیخ مارو. وہ فرشتے نے چیخ ماری. اس چیخ سے ان نافرمانوں کے, ان اللہ کے حکم کو چھوڑنے والوں کے, ان نبی کی بات نہ ماننے والوں کے محفوظ گھروں میں بیٹھے ہوئے کلیجے پھاڑ دیے, اور اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. اور اللہ نے بتا دیا کہ ہم جب ہلاک کرنے میں آویں تو تمہارے محفوظ گھروں میں بٹھا کے تم کو ہلاک و برباد کر دیں. انور بھائی کدھر ہے؟ www.darsequran.com. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, آج بھی زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, ہماری اللہ کی توجہ نہیں جاتی کہ یہ کیوں آئے. کہاں اللہ کا حکم ٹوٹ گیا, کہاں اللہ ناراض ہو گیا. ہم اللہ کو راضی کریں, مسجدوں کو آباد کریں, دین کو جاری ساری کریں تاکہ اللہ کا عذاب نہ آئے, طوفان نہ آئے, سیلاب نہ آئے, زلزلے نہ آئے. لے لیا انہوں نے, کنوں لے لیا. ہماری نظریں بھی کچھ کہیں اور طرف جاتی ہیں. جیسے کہ ایک دفعہ ایک ملک میں جانا ہوا تو وہاں زلزلہ آیا کچھ سال پہلے, تو انہوں نے عمارتیں بنائی ہوئی. تو وہاں کے لوگ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں کے جو سائنسدان ہیں یا عمارتیں بنانے والے ہیں, انہوں نے ایسی عمارتیں بنائی ہیں کہ اتنی شدت تک زلزلہ آئے گا تو یہ عمارتیں گریں گی نہیں. تو ان کی عقلیں کہاں گئیں؟ وہ اللہ جو اس شدت کا, اس سے زیادہ شدت کا زلزلہ بھی تو بھیج سکتا ہے. تو اس اللہ کو راضی کر لو کہ وہ زلزلہ بھیجے نا. تو اسی لیے یہ جب وہ ہلاک ہو گئے تو اللہ نے بتلا دیا کہ کامیابی تو ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ. قوم سبا آئی, نظر نہیں آ رہی. پانیوں کے بند باندھے, بڑے بڑے ڈیم بنوائے اور اس پہ فخر کرتے تھے کہ ہم نے دیکھو ایسا ڈیم بنا دیا اور ہم نے ایسی پانی کو اکٹھا کر لیا.
اللہ نے نبی کو بھیجا، نبی نے سمجھایا کہ اللہ کے احکامات کے مطابق آ جاؤ. کیا ہوا؟ وہ اس پانی سے کھیتیوں کو سیراب کرتے، باغات کو سیراب کرتے. ان کے باغات ایسے زرخیز کہ اگر کوئی مسافر گزر جاتا تو اس مسافر کو توشے کی ضرورت نہ پڑتی، صرف کو ٹوکرا رکھ کے گزر جاتا، وہ پھل خود گرتا رہتا، ٹوکرا بھر جاتا. اللہ نے ایسی زرخیزی دی تھی، لیکن اللہ کا شکر ادا نہ کیا، اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا. اور ایک جگہ تھے جس زیادہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، سمجھایا، جب نہیں سمجھے پھر اللہ نے اپنی مخلوق چوہے کو، چوہوں نے ڈیموں میں شراب شروع کی ہے، اور وہ بند جو انہوں نے اپنے نفع کے لیے باندھے تھے وہ بند ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، سوراخ ہو گئے، ان میں پانی نکلا اور ساری ان کے باغات برباد، بستیاں برباد، سب کو تباہ ہو گیا. اور اللہ نے بچایا کن کو؟ ایمان اور اعمال والوں. فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے کہ فرعون ایک اللہ کی بات کو مان لے، اللہ کے حکم کو مان لے. لیکن فرعون نعوذ باللہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا کہ یہ آسمان میری مرضی سے چلتا ہے، زمین میری مرضی سے چلتی ہے، کہ سورج میری مرضی سے نکلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا، دشمن ہو گیا آپ کا کہ میری بادشاہ چھیننا چاہتا ہے، میری سلطنت کو چھیننا چاہتا ہے، آپ کی اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کے خلاف ہو گیا. تو اب آپ کے جان کی طرف میں دیکھ سکیں، آپ کی قوم کے جان کی طرف. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستہ دے دیا. فرعون نے اپنی فوج کو کہا یہ تو ہمارے لیے بنے، اپنی فوج کو پیچھے جانے کا کہا، خود بھی پیچھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار کر کے دوسرے کنارے پہ، اور فرعون اور اس کی فوج پانی کے درمیان میں، تو وہ پانی کی دیواریں جن کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ملنا نہیں، اللہ نے حکم دیا، وہ پانی کی دیواریں مل گئی اور وہ سب ڈوب کے ہلاک و برباد ہو گئے. اور اللہ نے اسی پانی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستے دے دیے، اور اسی پانی میں فرعون اور اس کی فوج کو ڈبو کے ہلاک و برباد کر دیا. اور یہ بتا دیا ہے فرعون یہ پانی تیری مرضی سے نہیں چلتا، یہ ہماری مرضی سے چلتا ہے. ہم چاہیں تو جس کو چاہیں راستے دے دیں، جس کو چاہیں پار کرا دیں، اور جس کو چاہیں اس کو اسی پانی میں ڈبو کے ہلاک و برباد کر دیں. قارون آیا، ان کا مال، سونا، چاندی، ہیرے جوہرات، اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی. انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا مال چھیننا چاہتا، الٹا آپ نے تہمت لگا دی. پھر اللہ نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھسایا، اور قیامت تک کیسے دھستا رہے گا. اللہ نے اس کو ذلیل کرنے میں، ناکام کرنے میں اس کے خزانے لیے نہیں. وہ ذات ہے جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. وہ چاہے تو بادشاہ کی کرسی میں بٹھا کے جوتے پڑوا دے، وہ چاہے تو جھونپڑی میں عزت دے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ جب عرب کے علاقے میں آئے تو ہر طرف جہالت کا اندھیرا، کوئی ان لوگوں پہ، ان قبائل پہ حکومت کرنا پسند نہ کرتا، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، اور کسی کے اونٹ نے پہلے پانی پی لیا، اس میں لڑائیاں شروع ہو گئی، پورے قبائل کو قتل کر دیا.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت فرمائی دین کی ایسی قوم پہ تو اللہ نے وہاں سے ہدایت کے چشموں کو جاری فرمایا. وہاں صحابہ کی مبارک جماعت اور اللہ نے اس سرزمین کو ذریعہ بنا دیا پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، انبیاء علیہ السلام کی محنت، یہ تبلیغ والی محنت کوئی محنت ہے؟ کیسے ایمان ہمارے زندگی آ جائے؟ آج یہ سنت زندگی اگر مسلمان کی زندگی میں ہوگی اور اس زندگی کو لے کے یہ پوری دنیا میں جہاں بھی جائے گا، جس شہر میں، جس ملک میں، جس علاقے میں، اس کی زندگی کو دیکھ کے لوگ ہدایت میں داخل ہوں گے. اللہ نے سنت زندگی میں کشش رکھی ہے. اللہ نے اس سنت زندگی میں کامیابی رکھی ہے. جیسے سورج کی روشنی آتی ہے اور وہ روشنی جب صبح نکلتی ہے تو سورج کی کرن ہر گھر میں داخل ہو جاتی ہے. گھر میں کوئی کھڑکی ہو، روشن دان ہو، یہ روشنی جاتی ہے اور گھر میں داخل ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح جب ہدایت کا سورج نکلے گا تو دین اللہ کے احکامات یہ ہر گھر میں داخل ہوئیں گے. یہ سنت زندگی جب ہماری زندگی میں آئے گی یہ لوگوں کے دلوں کو پھیرے گی اور لوگ ایمان میں داخل ہوئیں گے. لیکن مسلمان اگر ایمان ہماری زندگی پہ آ جائے، اس لیے پوری دنیا میں مسلمانوں میں محنت ہو رہی ہے، مسلمانوں میں محنت ہو رہی ہے کہ مسلمان ایمان ہماری زندگی پہ آ جائے. اب اعمال میں سب سے اہم عمل نماز کا عمل ہے. آتا کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اللہ نے ہمیں ایسا عمل دیا، ایسا عمل دیا اتنی قوت اور طاقت والا. آج نماز کی طاقت اور قوت کو نہ جانا. جب نماز آئی تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ ہمیں اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنے کا ذریعہ مل گیا. صحابہ کی تربیت کیسی ہوئی کہ جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی دقت آئے، جب کوئی تکلیف آئے، وضو کرو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. وضو کرو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. کہ مسلمان کی تربیت کی گئی. سب سے پہلے اللہ سے مانگو. بدر کا مارکا، یہ مسلمان 313 وہ 1000 تعداد کم، تلواریں کم، نیزے کم، غرض ہر چیز کم. اور رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نماز میں، دعاؤں میں، اللہ سے مانگنے میں. اس نماز کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے رات کو جو مسلمان اس میں لگے ہوئے تھے اللہ نے بدر میں اگلے دن مدد کے لیے فرشتے اتار دیے اور اللہ نے وہاں فتح نصیب فرمائی. وہ نماز کی برکت سے مارکا جیتا. آج نماز کی طاقت اور قوت کو نہ جانا. آج ہم اس بات کو جانتے ہیں، ایٹم کو نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، لیکن آتا ہے کہ ابھی چند سال پہلے ایک ملک پہ گرا تھا تو اتنی طاقت والا بم، اتنے شہر تباہ ہو گئے، اتنے لوگ تباہ ہو گئے اور یہ ہو گیا. آج میں اور آپ ایٹم کی طاقت کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن نماز میں کے عمل میں کیا طاقت، اس کے قیام میں کیا طاقت، اس کے رکوع میں کیا طاقت، اس کے سجدے میں کیا طاقت، 2 رکعت نماز میں کیا طاقت. آج اس عمل کی طاقت اور قوت کو نہ پہچانا. اللہ نے مسلمان کو ایسا عمل دیا کہ دنیا کے بڑے بڑے کام اس سے بنے.
اللہ والوں نے اس کے ذریعے سے پورے علاقوں کو ہلا دیا. تو اب ہماری نمازیں ایسی نمازیں بن جائیں، ہماری نمازیں میل کھا جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے، ہماری نماز میل کھا جائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز سے، صحابہ کی نماز سے. اپنی نمازوں میں محنت کرنا، ان کے الفاظ کو درست کرنا، اس کا دھیان بنانا، اور راتوں کو اٹھ کے لمبے لمبے نوافل پڑھ کے، تاکہ یہ نمازیں ہماری واقعی اللہ کے دھیان والی نمازیں بن جائیں، ایسی نمازیں بن جائیں جو اللہ سے لینے والی نمازیں بن جائیں. جب ہمیں کوئی مشکل آئے، جب کوئی دقت آئے، جب کوئی تکلیف آئے، فوراً وضو کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں، کیونکہ سارے مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں. اس سے وضو کر کے نماز کر کے مانگیں، اس کے در کے علاوہ کوئی در نہیں جس سے مانگا جائے. اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں اعمال دیے. اللہ کی کتاب قرآن حکیم، ایسی کتاب جس کو پڑھنا بھی ثواب، اجر، جس کو سمجھنا بھی ثواب، جس پہ عمل کرنا بھی ثواب، اور جس کو پوری دنیا میں پھیلانا، یہ ہمارا کام. تو اللہ پاک ہمیں قرآن سے وہ لگاؤ نصیب فرما دے، اس کو روزانہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کو پوری دنیا میں اس کی دعوت چلاویں کہ ہماری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق آ جاوے. صحابہ سے جب پوچھا جاتا تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ صحابی جا رہا ہے، یہ قرآن اور سنت والی زندگی کو لے کے جا رہا ہے. ان کی زندگیوں میں دین تھا، ان کی زندگیوں میں قرآن اور سنت والی زندگی تھی. آپ کی میری زندگی میں قرآن اور سنت والی زندگی آ جاوے. یہ تبلیغ والی محنت، یہی محنت ہے. www.darsequran.com. اللہ سے ہمارا تعلق بن جاوے، ہم وہ زندگی اللہ کو پیش کریں جو ہمارے رب کو پسند آ جاوے، جو ہمارے رب کو پسند آ جاوے. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا بات کرنا، ہمارا بات سننا، سب اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم ہر چیز میں اس نیت کو کریں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرا اللہ راضی ہو جاوے. اگر اللہ راضی ہو گیا تو اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا. اور اللہ راضی نہ ہوا، اگر میں نے کسی اور کے لیے عمل کیا اس لیے کہ لوگ نیک کہیں، لوگ بڑا کہیں، لوگ بزرگ کہیں، تو وہ عمل کا اجر دینے والا، بدلہ دینے والا آخرت میں کون ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. ہم نے اپنی نیتوں کو پرکھنا ہے، ہم نے اپنی نیتوں کو دیکھنا ہے. کسی طور پہ اپنی نیت کو کچھ کے لیے نہیں دینا، شیطان اس کے نا. ہر وقت اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے. جب انسان اپنی نیتوں کو درست کرتا رہتا ہے، عمل سے پہلے، عمل کے دوران، عمل کے بعد، تو اللہ اس کو اخلاص نصیب فرما دیتا ہے. ایک فکر ہو، غم ہو، اور ہمارا معاشرہ ایسا بن جائے. بھائی حضور فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کی کیفیت ایسی تھی کہ فرض کر لو اگر 1000 انسان وہاں موجود ہیں تو 999 ایک کی زندگی بنانے میں لگے ہوئے تھے. 999، یہ مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی کہ 999 اس فکر میں لگے تھے کہ ایک مسلمان کی زندگی بن جائے، اور ایک لگا ہوا تھا 999 کی بن جائے. ہر ایک دوسرے کی زندگی بنانے میں لگا ہوا تھا. اس میں اللہ ان کی زندگی بناتا تھا. آج ہر ایک اپنی زندگی بنانے میں لگا ہوا ہے، نہ اس کی بن رہی ہے نہ دوسروں کی بن رہی ہے. تو مسلمان کون ہے جو اپنے بھائی کی زندگی بنانے میں لگا ہوا ہے، جو اس کوشش میں لگا ہوا ہے
کہ میرے مسلمان بھائی کی زندگی بن جائے. ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات جس معاشرے میں رہنا ہے، ہمارے معاملات صاف ہوں، ہمارے اخلاق صاف ہوں، ہم اس کی فکر میں ہر وقت ہوں کہ اپنے بھائیوں کا حق دینے والے ہوں. آج ایک طبقہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے ہمارا حق نہیں دیا، دوسرا طبقہ اٹھتا ہے کہتا ہے ہمارا حق نہیں دیا. صحابہ کے زمانے میں یہ فکر تھی کہ ہم دوسرے کا حق دینے والے بنے. اپنے حق کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ دوسروں کے حق کو حق دینے کا معاملہ تھا. اس طرح زندگی جنت بن جائے گی. ہر ایک دوسرے کا خیال کرے. اور یہ محنت، یہ کام، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں. آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے آج امت کے ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بچی کو یہ کام ملا. خود بھی اللہ کے احکامات پہ چلیں، خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں، اور سارے دنیا کے انسانوں کو اس پہ چلنے پہ تیار کریں. یہ ہمارا کام ہے، ہماری محنت ہے. یہ کوئی رائٹ والوں نے یا کراچی والوں نے، کوئی تبلیغ والوں نے آپ کے ذمہ نہیں لگایا. یہ تو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا. تبلیغ والے، رائٹ والے آ کے تو آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں. یہ تو ذمہ داری اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی کہ پوری دنیا کے مسلمان اس محنت پہ آ جاویں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گھر میں بڑا والد ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور بچوں کی ماں باپ کی ضرورتیں ہیں، بہن بھائی ہیں چھوٹے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا میرے ذمہ ہے. اب وہ آدمی صبح صبح بارش ہو، دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، وہ مزدوری کے لیے نکلتا ہے. اب کیا چیز اس کو نکالتی ہے گھر سے؟ یہ ذمہ داری. اس کے ذہن میں یہ ذمہ داری بیٹھتی ہے، اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ پورے گھر کے جتنے یہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا شام تک میری ذمہ داری ہے. اس کے لیے کتنے گھنٹے مزدوری میں لگانے ہیں اس کو کوئی نہیں بتاتا. وہ خود سوچتا ہے کہ اتنے گھنٹے کام کروں گا تو اتنا ملے گا، مجھے 2 گھنٹے زیادہ کام کروں گا تو میرے گھر کی ضرورتیں پوری ہوں گی. وہ اس طرح سوچتا ہے. اسی طرح ہم نے سوچنا کہ پورے عالم کے انسان ہدایت پہ آ جائیں، پورے عالم کے انسان اللہ کے احکامات پہ چلنے والے بن جائیں اور حضور اقدس کے طریقوں پہ چلنے والے بن جائیں. یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. میں نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. اس کے لیے کتنا وقت دینا ہے اس کو میں سوچوں گا. تو یہ حضور اقدس والی محنت اور کام یہ اللہ نے میرے اور آپ کے ذمہ کیا ہے. دین، اللہ نے ہمیں دین بھی دیا، اللہ نے ہمیں دین کو زندگیوں میں لانے کی محنت بھی دی. اللہ نے ہمیں دین دے کیسے نہیں چھوڑ دیا کہ دین دے دیا اب اس کو زندگیوں میں کس طریقے سے چول رہے ہو. ایسا نہیں، دین بھی دیا، دین کو زندگیوں میں لانے کی محنت بھی دی. تو اب ہمیں یہ محنت، تبلیغ والی محنت کیا ہے؟ یہ وہ محنت ہے جس سے دین ہماری زندگیوں میں آئے گا. اور جماعتیں بنا بنا کے جب ہم بستیوں میں جائیں گے تو جن بستیوں میں جائیں گے ان کو بھی یہ بتائیں گے کہ دیکھو ہمارے پاس لوگ آئے، انہوں نے بتایا، ہم نے دین کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم سیکھے ہوئے ہیں، ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں. ہم اسی لیے ہم آپ کے پاس بھی آئے ہیں. آپ بھی دین پہ چلو، آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلو. یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے. جہاں تو خود ہوگا کچھ جانے، جہاں تو خود نہیں ہوگا دوسروں کو تیار کر کے بھیجیں.
میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ ذمہ داری ہے، یہ کام ہے، اس پہ اجر بہت بڑا ہے، اس پہ ثواب بہت بڑا ہے، لیکن اجر بھی لینا ہے، ثواب بھی لینا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے۔ کہ صحابہ نے اس کو کیا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کہہ کے نہیں کر کے دکھا دے۔ آج ان کی قربانیوں کی برکت سے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہوا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں تک بھی یہ دین قائم رہے اور دین ان کی زندگی میں آوے، آج اس مجمع کو قربانیاں دینی ہوں گی، آج کے دور کے لوگوں کو قربانیاں دینی ہوں گی، اور اس کا بدلہ اللہ پاک آخر میں دیں گے، اور ایسے دیں گے کہ اللہ خوش کر دیں گے، کیونکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے اس کا بدلہ بہت بڑا رکھا ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت بہت بڑی رکھی ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں انعامات بہت زیادہ رکھے ہیں۔ یہ کام ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کرنا ہے، یہ نہیں وقت مل گیا تو کریں گے، وقت نہ ملا تو نہیں کریں گے۔ ہم اس کو دیکھیں کہ دین ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، دین ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، دین ہی ہماری دنیا آخرت کی عزت کا ذریعہ ہے۔ اب وہ دین میری زندگی میں، میری عمر کتنے سال ہو گئی، وہ دین کتنا آیا جو میرے کامیابی کا ذریعہ ہے، جو میری عزت کا ذریعہ ہے، جو میری کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ دین کتنا میری زندگی میں آیا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس کے لیے پوری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں، اور پوری دنیا میں ایک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ آج سے 100 سال پہلے انہوں نے اس محنت کو شروع کیا، اس کام کو شروع کیا۔ اس دور کے جتنے بھی جید علماء کرام تھے، ان کے سامنے اس کام کو پیش کیا، ان کی تائید حاصل کی، اور آج ایک مولانا الیاس اللہ کی فکر سے لاکھوں کروڑوں انسان تبلیغ والے بن گئے۔ وہ سادی تبلیغ، یہی عمومی گشت، یہی دوسرا گشت، یہ مہینے کے 3 دن، یہ گھر گھر کی 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں، آج بھی اسی ترتیب پہ، اسی سادگی سے ہم کام کو آگے بڑھاویں گے، نہ اس میں کوئی زیادتی کریں گے، نہ کمی کریں گے، نہ اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑائیں گے، نہ کوئی اضافہ کریں گے، نہ کمی کریں گے۔ وہ جو امانت ملی ہے حضرت مولانا الیاس اللہ علیہ سے، اس کو ہم لے کے آگے جائیں گے۔ اس لیے مولانا شرف اللہ علیہ اور مولانا انعام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ یہ کام جو ملا ہے، اس کو جو ہمیں بڑوں سے ملا ہے، یہ ہم تک پہنچا، لوگوں نے قربانیاں کی۔ پہلے تو تبلیغ کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا، تبلیغ کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن پوری دنیا میں یہ جماعتیں چلی، پوری دنیا میں جماعتیں پہنچی۔ وہاں کے موسمی حالات، سردی گرمی میں انہوں نے برداشت کیا، سفر کی مشقتیں برداشت کی، اور وہاں جا کے الحمدللہ لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور وہاں کے مسلمانوں سے ملاقاتیں کی۔ مسلمان بالکل کنارے میں تھے ایمان کے، ان کو یہ جوڑا، ان کو بتایا، ان کو ایمان کے ماحول میں لے کے آئے، ان کو مسجدوں کے ماحول میں لے کے آئے۔ وہ دور تھا کہ آج ان ملکوں میں اس وقت اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے تھے، آج وہی ملک ہیں جہاں وہ فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ الحمدللہ اس کام کی برکتیں، یعنی ایک اللہ نے جو مسلمان کو عزت دی ہے، اس کام کو جو دین کو عزت دی ہے، ان کو اس کا پتہ چلا تو اللہ نے کتنی اونچی چیز دی، کتنا اونچا دین دیا۔ تو پوری دنیا میں الحمدللہ
जमातें जा रही हैं और पूरी दुनिया में जमातें एक मेहनत कर रही हैं और वहां जाके मुसलमानों से मिलती हैं। हमारी तवज्जो मुसलमानों पे है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर मुसलमान वहां का मुसलमान दीनदार बन गया, वहां का मुसलमान ईमान वाला बन गया, वहां का मुसलमान सुन्नत जिंदगी पे आ गया, ये जमातें तो काम करके वापस आ जाएंगी। ये जब तक वहां होगा ये इंशाअल्लाह उसको देख देख के लोग ईमान में दाखिल होंगे। ये कारोबार की नस्ल से मिलेगा, ये मुलाजमत में मिलेगा, इसका इखलाक, इसका उठना बैठना, इसका चलना फिरना सारा दूसरों के लिए दावत होगा। इसलिए दूर दराज के मुल्कों में जमातें जाती हैं, मुसलमानों को ढूंढती हैं और मुसलमानों को उस वक्त से तैयार करती हैं, अपने साथ चलाती हैं, उनको ईमान की बात सिखाती हैं, फिर उनको जो तैयार हो जाते हैं उनको चाचा पीने के लिए यहाँ लेके आते हैं, ताकि वो मुसलमान वाकई ईमान आमान वाला मुसलमान बन जावे। मसला आज मुसलमान का है, आज मसला मुसलमान का है। इसकी मिसाल ऐसे देते हैं हमारे बुजुर्ग कि एक बहुत बड़ा घर है और उस घर का एक दरवाजा है और उस घर का नाम इस्लाम है। उस घर के अंदर एक कदम मेरा अंदर है और एक बाहर है, और मैं सोच में पड़ा हुआ हूं कि पूरा उस घर में दाखिल हो जाऊं, पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाऊं। अब मेरे पीछे एक बहुत बड़ी कतार है, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है कतार लोगों की। वो सब इंतजार कर रहे हैं मेरा कि अगर मैं पूरा का पूरा इस्लाम में, दीन में मुसलमान दाखिल हो जाएगा तो ये जो लाइन में कतार में लोग लगे हुए सब तैयार हैं दाखिल होने के लिए, सब तैयार हैं। तो आज दीन में आने की रुकावट मैं और आप हैं। अगर मैं और आप दीन पे आ जाएंगे तो सारे दुनिया के लोग जो ईमान में दाखिल हो जाएंगे। इसलिए हमारी मेहनत मुसलमानों पे है, इसलिए हम मुसलमानों को मिलते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं मुसलमानों से बात करते हैं और उनको कहते हैं कि एक अच्छे मुसलमान बन जाओ। इस माशरे में तुम्हें रहते 30 साल हो गए, तुम्हें 20 साल हो गए, तुम यहाँ अगर एक अच्छे मुसलमान बनोगे तो ये सारे देखेंगे कि इस्लाम है क्या। इस्लाम तो सहाबा जब ने इस्लाम फैलाया वो किताबों का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन असल तो सहाबा की जिंदगी थी जो कुरान के मुताबिक थी, जो सुन्नत के मुताबिक थी। सहाबा को तो उन कबाइल की ज़बानें भी नहीं आती थी, उन मुल्कों की ज़बानें भी नहीं आती थी, लेकिन वहां जिंदगी बसर करते थे, लोग को देखते थे और देख देख के ईमान में दाखिल होते थे। तो अगर हम चाहते हैं सारी दुनिया के लोग हदायत पे आ जावें, हम चाहते हैं कि हदायत की हवा चल पड़े और हर कच्चे पक्के मकान में अल्लाह का दीन पहुंच जावे, तो आज हमें कुर्बानियां करनी पड़ेंगी। आज हमें अपनी जान को, अपने माल को, अपने वक्त को पेश करना पड़ेगा। आज हमें अपने कारोबारों को आगे पीछे, अपनी नौकरियों को, अपने घर बार को एक तरतीब और निज़ाम बनाना पड़ेगा और हम इस काम को तरजीह देंगे, हम इस काम को पहले करेंगे और इस काम का निज़ाम पहले बनाएंगे। दीन के जो हम पे जिम्मेदारी लगी है, इस जिम्मेदारी का पहले सोचेंगे और फिर इसके साथ अपनी दुनिया को छोड़ेंगे नहीं, दुनिया के भी सारे कामों में लगेंगे और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह हमें बेहतर तरीके से दुनिया देगा। जैसे दुनियादारों को दुनिया मिलती है, क्या जो दीन पे लगेगा उसको दुनिया कम में हो जाएगी? इसकी मिसाल देते हैं, जैसे एक प्याले में दाने, एक मुर्गी आई, उसको वही दाने आपने फैला दिए पूरी जगह पे, अब वो दाना चुन रही है, एक इधर से चुना, एक उधर से चुना, एक उधर से चुना, इधर चुना, सारा दिन वो मुट्ठी भर दाने चुनती रही और मिले कितने? मुट्ठी भर दाने।
اور اگر اس کو ایک پیالے میں دے دیے اسے 10 منٹ میں دانے کھا لیے تو اللہ سے مانگ لے میں اور آپ، اے اللہ تیرے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ جو مقدر کا رزق ہے ایک پیالے میں دے دے، باقی وقت دین کا کام کریں گے انشاءاللہ، اللہ سے معاملہ کر لیں۔ ہاں تو اللہ پاک تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، کتنے لوگوں نے معاملے کیے، ہاں جی، اور ان کے کاروبار میں بھی اللہ نے چلائے اور اللہ نے ان کو دین کے لیے بھی پوری دنیا میں استعمال کیا۔ وہ اس کی گواہی دیتی ہے، اے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کیا پڑی تھی اس بڑھاپے میں، لیکن ایک جذبہ تھا کہ بڑھاپا ہے تو یہ بھی اللہ کے دین پہ لگ جاوے، جوانی ہے تو یہ بھی اللہ کے دین پہ لگ جاوے۔ کیا کہتے تھے، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہاں جی، سب کچھ اللہ کے رسول پہ قربان، اللہ کے دین پہ قربان، یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس کو بچا کے کیا کریں گے، اس کو بچا کے کیا کریں گے، یہ امانت اس کی دی ہوئی ہے، اسی کو لٹا دیں، اسی کی جان ہے، اسی کی مال ہے، اسی کا وقت ہے، اور توفیق بھی اسی نے دینی ہے۔ یہ تو ہم ارادہ کر کے، نیت کر کے، حوصلہ کر کے جو کھڑے ہوں گے، یہ تو وہ کھڑا بھی وہی کرے گا، لے کے بھی وہ جائے گا، ہمت بھی وہ دے گا، اور گھر کے مسئلے بھی وہی حل کرے گا۔ جن مسئلوں کی وجہ سے ہم نکلتے نہیں ہیں، وہ مسئلے اللہ ہی حل کرے گا، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ تو ان مسئلوں کا حل جس کی وجہ سے میں اور آپ رک رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں قربانیاں کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے، ان مسئلوں کا حل بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب ہم کام کے لیے نکلیں گے، اللہ ہمارے تمام مسئلوں کو حل کرے گا، اللہ ہمارے تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور آخرت والے دن انشاءاللہ ہم ان محنت کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہمت اور حوصلے سے یہ فرماؤ کہ کون کون ساتھی مجمع، گزارش ہے کہ بات مختصر کی، زیادہ لمبی بات نہیں کی، لیکن تشکیل کو پورا وقت دو۔ بہت وقت وضو کے لیے، ضروریات کے لیے ہے، کہ 5-10 منٹ کی تشکیل نہیں۔ اب ہم کوشش کریں، آج اجتماع کا آخری دن ہے، ہمیں ایسی تشکیل وجود میں آ جائے کہ ہر ساتھی دعوت دینے والا بنے دوسرے کو، اور 4 مہینے چلے کی ہماری جماعتیں نکل جائیں۔ جو ساتھی اجتماع کے لیے آئے تھے ان کا آنا مبارک، اب یہاں سے چلنے کے لیے 4 مہینے کے تیار ہو کے نکل جائیں اللہ کے راستے میں، تب تو فائدہ ہوگا۔ جم کے بیٹھو، اٹھو نہ، اس وقت جمو گے تو انشاءاللہ سینکڑوں لوگ چلے 4 مہینے کے نکلیں گے، اس سے اٹھو گے تو پھر نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمت اور حوصلے سے اس اجتماع سے جو نگر نکلے وہ بھی کھڑے ہو جاویں، اور جو www.darsequran.com